پورا ملک ترقی کر رہا ہے, کے پی میں وہ ترقی نہیں ہو رہی. خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ یہی بات کہیں گے کہ انتشار پھیلا دو, دھرنے کر لو, تو وہ کہتے ہیں ہم اس چیز سے تنگ آ چکے ہیں. خان صاحب وزارت عظمیٰ سے گئے لیکن مشہور ہو, لیکن ان مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے عمار صاحب؟ حلیمہ خان پی ٹی آئی کے اندر گروپ ہے جو عمران خان کی رہائی نہیں ہونے دے رہے. اچھا. اس لیے کہ عمران خان جیل میں انہیں فائدہ پہنچا رہا ہے, تو ان کے آپس میں اتنے تضادات ہیں. تحریک انصاف کئی تحریک انصافوں میں بڑھ چکی ہوئی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آج پروگرام کا آغاز میں اس طرح سے کرنا چاہوں گی کہ آج میں ایک پروگرام کے وی نیوز پہ ہی پروگرام آتا ہے, وی این یو, اس حوالے سے ایک ریکارڈنگ کے لیے باہر گئی ہوئی تھی. وہاں میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھی. لوگ ایکچولی جو ہیں وہ خان صاحب کی رہائی اب نہیں چاہتے. یہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسا رہا, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ڈویژن پراپرلی قیادت کے اندر ڈویژن ہے. اب تحریک انصاف نے جو ایک پریشر بلٹ اپ کرنا سٹارٹ کیا تھا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, وہ کتنا کامیاب رہا یا وہ اس میں ناکام ہو گئے, اور خان صاحب کی رہائی میں جو رکاوٹ ہے وہ ایکچولی کون ہے یا کیا رکاوٹ ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور تحریک انصاف کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا, کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ 2 دفعہ خان صاحب کو ڈیل کی آفر کی گئی. ایک طرف جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی صاحب نے یہ کوشش کی, اور دوسری طرف بیرون ملک سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے خان صاحب سے ڈیل کی کوشش کی, پھر وہ مان بھی گئے. اب ڈسکس کریں گے کہ ایکچولی خان صاحب خود کیا چاہتے ہیں, وہ خود ڈیل چاہتے ہیں نہیں چاہتے. پھر بشرا بی بی سے ان کی بہن اور بھابھی کی ملاقات ہوئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو باہر آ کے باتیں کی اس حوالے سے بات کریں گے. اور عظمیٰ خان جو خان صاحب کی بہن ہیں, بہنوں کے اوپر ملاقات کے اوپر پابندی تھی, لیکن کل انہوں نے ایک بات کی اور یہ کہا کہ پھر سے اگینسٹ وہی پہلے ٹویٹس میں یہ چیزیں اگینسٹ آنا سٹارٹ ہو جاتی تھی, اب جو ہے وہ بلنٹلی یہ بات بولنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ آصف منیر صاحب اس چیز کے پیچھے ہیں اور خان صاحب کو یہ خدشہ ہے. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ میرے اپنے ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ایکچولی میرا مسئلہ کیا ہے. اب تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے, اگلا لاہ عمل تحریک انصاف کا کیا ہوگا, عوام کیا سوچ رہی ہے, اور عوام کو اب یہ کس طرح سے اکٹھا کریں گے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کریں. کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک فورس بنانے کا بھی کہا ہے. اب وہ فورس جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کروائے گی یا قیادت کروائے گی, انہی موضوعات پہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب, سب سے پہلے تو میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. آج میں گئی ہوئی تھی وی این یو کی ریکارڈنگ کے لیے باہر. آپ نے لوگوں سے سوال کیا کیا؟ میں نے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. تو بہت سے لوگوں کا, میجورٹی لوگوں کا یہی جواب تھا کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنا چاہیے, وہ اندر ہیں تو وہ اندر ہی بیٹھے رہے, باہر اسی طرح سے سکون ہے. وجہ یہ ہے, لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے, پورا ملک ترقی کر رہا ہے, کے پی میں وہ ترقی نہیں ہو رہی, اور میجورٹی لوگ اس میں کے پی کے سے ان کا تعلق تھا. جو میں نے چیز وٹنس کی اور دیکھا, اور میجورٹی وہ بھی لوگ تھے, یعنی وہ جنزی یا ہماری جنریشن کے لوگ نہیں تھے, وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا ہے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے ہم بھی ویسی ترقی چاہتے ہیں. خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ یہی بات کہیں گے کہ انتشار پھیلا دو, دھرنے کر لو, سڑکیں بند کر دو, تو وہ کہتے ہیں ہم اس چیز سے تنگ آ چکے ہیں. بھائی یہ تو بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے, اور اگر واقعی عام آدمی یہ کہہ رہا ہے تو خان صاحب پھر اندر ہی بہتر ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, گزشتہ رات سے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. ایک تو عمران خان کی بہنوں کی, پہلے محسن نقوی کی پریس کانفرنس آئی, پھر عمران خان کی بہنوں کی رات گئے پریس کانفرنس ہوئی, پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کا بیان آ گیا, پھر خواجہ آصف کے بیانات ہو گئے, پھر پارلیمنٹ سے دھرنا ختم ہو گیا, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. ان سب پہ بات کرتے چلتے ہیں. دیکھیے, ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف نظریاتی طور پر 2 حصوں میں بٹی ہے. افراد کے حوالے سے تو کئی حصوں میں بٹی ہے نا, کہ ایک بیرسٹر گروپ ہے, ایک حلیمہ خان گروپ ہے, ایک سہیل آفریدی گروپ ہے, ایک گنڈا پور گروپ ہے, اس طرح بہت زیادہ ڈویژن ہے. لیکن نظریاتی طور پر 2 گروپس میں ڈپی ہوئی ہے. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی رہائی سب سے لازمی ہے, اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اور رہائی کیسے ہوگی؟ مذاکرات کے ذریعے ہوگی, کسی ڈیل کے ذریعے ہوگی, ڈائلاگ کے ذریعے ہوگی, کچھ خان صاحب کو چپ رہنا پڑے گا, اس کے ذریعے ڈیل ہوگی نا, اس کے ذریعے خان صاحب باہر آئیں گے. دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ خان صاحب باہر نہ آئیں, اچھا, اس کے بدلے خان صاحب کے حوالے سے ہمدردی حاصل کریں ہم, اور اس ہمدردی کو ہم الیکشن میں, جو اس وقت لوگ دوسرے گروپ میں ہیں, اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, اس بات کو سمجھتے ہیں کیسے یہ بات ہو رہی ہے. عمران خان جب وزیر اعظم تھے
عمران خان کی شہرت بالکل نیچے آ چکی تھی. ایسا ہی ہے. لوگ مہنگائی سے تنگ تھے, بیڈ گورننس سے تنگ تھے, صورتحال بہت خراب ہو رہی تھی. اس وقت جو ہے تحریک عدم اعتماد آ گئی. جب تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ امریکی سازش کا بیانیہ گھڑتے ہیں. اچھا وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہمیشہ سے بڑی سیلیبل کموڈٹی رہی. خان صاحب وزارت عظمیٰ سے گئے لیکن مشہور ہو گئے, شہرت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا الیکشن 2024 میں, جو مرضی کہے خان صاحب کو ووٹ بڑے پڑے. بالکل ایسا ہی ہے. تب سے یہ چارٹ انہیں لگ گئی. تب سے یہ ایسے بیانیے کریٹ کرتے ہیں جس سے خان صاحب کی مشکلات کم نہیں ہوتی لیکن شہرت زیادہ ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیے کیا اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ یا نعرہ لگانے سے کیا ہم کوئی غلام ہے؟ خان صاحب نے جیل میں نہیں جانا تھا, جیل میں تو کرپشن کے کیسز پہ گئے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف بات کرنے سے کیا عمران خان کو دوبارہ اقتدار مل جانا تھا؟ نہیں, لیکن وہ پاپولر ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح مذہبی ٹچ لگانے سے کیا خان صاحب نے وزیر اعظم بن جانا تھا؟ نہیں بننا تھا, لیکن انہوں نے مقبول زیادہ ہو جانا تھا. یہ سیلیبل سلوگن ہے ہمارے یہاں. تو خان صاحب کی سیاست جو ہے یا جو خان صاحب کو ہینڈلرز ہیں وہ اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ خان صاحب مشہور زیادہ ہو جائے. اب علیمہ خان کے اور اچکزئی دو علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں. اچکزئی اینڈ کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ مذاکرات ہوں, خان صاحب کی رہائی ہو, لیکن ان مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے عمار صاحب؟ علیمہ خان. یہ محسن نقوی صاحب نے بتا دیا. اب آپ دیکھیے کل جو بیانیہ دیا, مثلا آپ یہ بات کسی بھی بیمار شخص کے بارے میں کہنی نہیں چاہیے, لیکن کیا ہو رہا ہے, کیا کیا بیانیہ کہ عمران خان کی ٹانگ ضائع ہو گئی, عمران خان معذور ہو گئے ہمیشہ کے لیے, ان ظالموں نے یہ کر دیا. عمران خان کبھی پٹی ادھر باندھ رہے ہیں کبھی ادھر باندھ رہے ہیں. عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی, بینائی ختم ہو گئی, 85% قیامت مچی ہوئی ہے. تو پتہ چلا عمران خان کی بینائی تو ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جس سے وہ ہمدردیاں گین کرتے ہیں. لیکن اچھا ابھی جو کل عمران خان کی بہن نے بات کی کہ 2.5 مہینے پہلے مجھے عمران خان نے بتایا کہ یہ مجھے مار دیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر بہن کو بھائی سے سچا پیار ہو تو وہ 2.5 مہینے یہ بات بتانے کے لیے انتظار کرے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. 2.5 مہینے انتظار کیا. پھر کل کے بیانیے میں ساری گالی محسن نقوی کو دی گئی. ایسا ہی ہے علیمہ خان کی جانب سے, یہ وہ ہے ہم اس کی نسلیں برباد کر دیں. بالکل. اور جو سب سے زیادہ علیمہ خان کے خلاف بات کی وہ کس نے کی؟ علی امین گنڈاپور نے. اس کا ایک دفعہ بھی ذکر نہیں آیا. اس قدر تضادات ہیں ان کے بیانات میں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو ڈیل نہیں کرے گا, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی اس گیم میں چسکے لے رہے ہیں. مطلب رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے کہ 2 دفعہ ڈیل آفر کی ہے, یہ تو لگتا ہے وہ کپتان کی ٹیم کی جانب سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 2 دفعہ. خواجہ آصف دوسری سائڈ پہ بات کر رہے ہیں, کوئی ڈیل شیل نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ اچھا یہ چل رہے ہیں, اور یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے اندر گروپ ہے جو عمران خان کی رہائی نہیں ہونے دے رہے. اس لیے کہ عمران خان جیل میں انہیں فائدہ پہنچا رہا ہے, یوٹیوبرز کو فائدہ پہنچا رہا ہے, علیمہ خان کو فائدہ پہنچا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو شہرت ہے نا اس کا بڑا چسکا ہوتا ہے. روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سارے پاکستان میں آپ کی تصویریں چل رہی ہیں, پاور بھی ہے. اب عمران خان رہا ہو جائے, علیمہ خان کو کسی نے پوچھنا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا. تو بس اتنی سی بات ہے. تحریک انصاف شوکت خانم کا وارث کون ہوگا؟ بشرا بی بی بھی اندر ہے, عمران خان بھی اندر ہے, بہنیں ہوں گی نا. تو انہیں بہنوں کو بھائی اندر ہی سوٹ کرتا ہے. یہ کتنی ٹریجڈی کی بات ہے. یہ پاور گیم ہے, طاقت کا کھیل ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ان ساروں کے درمیان اتنی خلیج پیدا ہو گئی ہے, اتنے ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں کہ اس میں یہ سارے مل کر سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں عمران خان کو, یہ تحریک انصاف والے. اچھا عمار صاحب آپ نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب ایکٹیو ہوئے, بہت سے چینلز کو وہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں. کل بھی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا میں تو پاؤں پکڑ کے علیمہ خان کو کہتا تھا, قیادت کو کہتا رہا کہ خان صاحب کو رہا کروائیں. اب پھر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے بڑا اہم رول ادا کیا. علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ رول کس طرح کا ادا کیا, کیا کوئی ڈیل کے نتیجے میں کوئی انہوں نے رول ادا کیا, یا کیوں بات نہیں بن سکی, کیوں مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. جو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ محسن نقوی نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا, وہ رول ادا کرنا چاہتے تھے, سب سے زیادہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے. اس بات کی توثیق کیسے ہوئی کہ محسن نقوی صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا
کہ میری بڑی خواہش ہے کہ پولیٹیکل مسئلے حل ہوں, خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن اس چیز کو سبوتاج کون کر رہا ہے؟ علیمہ خان. کیونکہ شام کو پریس کانفرنس میں وہ علی امین گنڈا پور کو نہیں کچھ کہہ رہی, جس نے یہ کہا کہ خدا کے لیے علیمہ خان کو عمران خان سے نہیں ملنا چاہیے, اس کو نہیں کچھ کہہ رہی, ساری گالی محسن نقوی کو دے رہی ہے, ساری گالی محسن نقوی کو دے رہی ہیں, تاکہ اگر وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کا تو کم از کم خاتمہ ہو جائے. اگر کوشش کا خاتمہ عمار صاحب ہو جاتا ہے تو پھر مذاکرات جو ہیں وہ کس سے کریں گے یہ؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بول دیا 2 بار ہم نے مذاکرات کیے, نہیں مانے خان صاحب. بیرون ملک سے کون سے ایسے رشتہ دار آ گئے خان صاحب کے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ مذاکرات کرواتے ہیں یا بات چیت کرواتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اچھا. وہ چیزیں لے رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ لگتی نہیں. اتنا آسان مطلب یہ نارمل لگتا ہے مسئلہ؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے مزے سے یہ والی بات ہوگی. لیکن اگر آپ میرا تجزیہ چاہتی ہیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کو نہ کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے, نہ ڈیل کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے, نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ کو جیل سے نکال کے ہسپتال لے جاتے ہیں, ہسپتال سے بنی گالا سے آپ کو لندن لے جائیں گے. کوئی یہ بات ہوئی نہیں. حکومت کو اس کی خبر ہی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے, کوئی انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. عمران خان کی جس وقت پاور تھی اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس وقت شاید کوئی کنسرن ہوتا. اب ان کی پاور کیا ہے؟ 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا کیا پاور تھی, کچھ بھی نہیں. ابھی نقصان پہنچا سکتے ہیں گورنمنٹ کو پریشر کرنے کے لیے, جیسے KPK کو بند کر دیا. آپ کو پتہ ہے KPK کو کس نے بند کیا؟ علیمہ خان کے حکم پر وہ بند ہوا ہے. KPK پشاور ہائی کورٹ نے اور پشاور ہائی کورٹ کے بعد وہ کھلے ہیں, لیکن فوراً نہیں کھلے. بعد میں سہیل آفریدی خود نہیں چاہتے تھے کہ یہ دھرنا ہو. وہ تو آج 2 دن کے بعد بولے, 2 دن تو وہ خاموش تھے. وہ نہیں چاہتے تھے, یہ سب کچھ ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا. لیکن اب وزیر اعلیٰ ہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ علیمہ خان نے کروایا تھا. تو ان کے آپس میں اتنے تضادات ہیں. تحریک انصاف کئی تحریک انصافوں میں بڑھ چکی ہوئی ہے. اچھا عمار صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی تحریک انصافوں میں بڑھ چکی ہے, اب ساری قیادت آلموسٹ علیمہ خان کے اگینسٹ ہے, وہ ہم سب کے سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں. تو قیادت ایک سائیڈ پہ ہو کے کیوں نہیں ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیتی, یا کیوں کوئی ایسا خان صاحب تک یہ بات نہیں پہنچتی کہ وہ کہیں. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ علیمہ خان کو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دے, لیکن اگر پارٹی اتنا تتر بتر کا شکار ہے تو اب یہ ٹائم آ گیا کہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیں. اصل میں نا ایک علی امین گنڈا پور نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا خان صاحب کے ساتھ سچ نہیں بولا جاتا. اچھا. جب کوئی ملنے جاتا ہے, ظاہر ہے بہن کا حق زیادہ ہے, ملنے جاتا ہے تو وہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میرے سمیت 15 لوگ باہر کھڑے تھے. اندر جا کے خان صاحب کو بتایا گیا کہ 1.5 لاکھ لوگ باہر کھڑے ہیں اور انقلاب سر پہ کھڑا ہوا ہے. آپ ذرا گالی دیں فوج کو اور اس کے سربراہ کو, اور پھر دیکھیں ٹویٹر پہ ہم کیا تماشا کرتے. خان صاحب کو اصل حقیقت کو پتہ ہی نہیں ہے, اور جب آپ فزیکلی خود قیادت نہ کر رہے ہوں تو یہ ابہام پیدا ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے کون دوست ہیں, کون دشمن ہے, اور کس نے آپ کے ساتھ نبھایا ہے اور کون آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے. ساتھ نبھانے کا تو ابھی وہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں قیادت نے تو ساتھ نہیں نبھایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فورس بنا دیتا ہوں, اور وہ یوتھ فورس بنا دیتا ہوں. وہ فورس جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کرے گی. آپ کو لگتا ہے کہ قیادت سے نہیں ہو سکا, فورس کر سکے گی؟ اچھا دیکھیں, حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کا پہلی کوشش نہیں ہے. اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر کو بھی یہ نکلے تھے, اسلام آباد پر حملہ کیا تھا. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہاں پر انہوں نے وفاق میں چڑھائی کی. پریشرائز کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ابھی جو KPK میں دھرنا کرایا گیا موٹر وے پہ, یہ بھی پریشرائز کرنے کی کوشش تھی. لوگوں کی زندگی مصیبت میں بنی تھی, لیکن حکومت پریشرائز نہیں ہو رہی. جتنا یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ان کے عیب باہر آتے ہیں, ان کی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو میرے خیال میں آپ پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں کریں. اور کریں گے تو کسی دن ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر یہ جذبات میں آ کے اپنے ورکروں کو بھینٹ چڑھائیں گے اپنے نعروں کی, اور اس کے بعد ایک اور 9 مئی کر لیں گے. تو یہ الٹیمیٹلی نقصان ہی پہنچائیں گے نا. ان پریشر پہ حکومت کو پریشر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کی طاقت کس زمانے میں تھی, اب وہ طاقت ختم ہو چکی ہے. بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب, وہ طاقت تو ختم ہو چکی ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری طاقت عوام ہے. اب عوام باہر نہیں نکل رہی. ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی دھرنا تھا. آج راجہ علامہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ اب رمضان آ گیا تو ہم جو ہے وہ اگلا لاہ عمل بعد میں دیں گے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب مزید پیچھے لاہ عمل کیا رہ گیا ہے؟ نہ یہ دھرنا انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کیا تھا,
نہ اپنی مرضی سے انہوں نے ختم کیا. وہاں پر جو لوگ ہمارے رپورٹر موجود تھے انہوں نے کہا ویسے ہی ختم ہو گیا, کوئی وجہ ہی نہیں ہے, بس ویسے ہی اٹھ کے چلے, ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے. سامنے سوکھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھ کے پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, سامنے بھوک ہڑتال ہو رہی ہوتی ہے, ادھر پیٹ پوجا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کس قسم کا دھرنا ہے؟ اور دوسرا کہ آپ کے خیال میں کہ اس وقت جب اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے, جب ملک ترقی کی جانب بڑھا ہے, جب دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں, کوئی افورڈ کر سکتا ہے ان کی بات سننا؟ بالکل کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. مجھے لگتا ہے عمران خان بہت عرصے تک جیل میں ہے, جب تک وہ اپنی سزا پوری طرح بھگتتے نہیں ہیں. عمران خان کا علاج اچھے طریقے سے ہوگا, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہوگی, جس طرح کی خوراک وہ چاہتے ہیں وہ خوراک ان کو ملے گی, لیکن جیل سے باہر آنا مجھے نظر نہیں آتا. بہت سے لوگ تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ 2036 تک جو ہیں وہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے. ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتانی چاہیے, یا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ظاہر ہے یہ اندازے لگانے, لیکن ایک طویل عرصے تک. دیکھیے یہ عمران خان سیاسی کیسوں میں قید نہیں ہے, کرپشن کے اور چوری کے کیسز میں قید ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا تحریک انصاف اب کرپشن کا نعرہ نہیں لگاتی, وہ نعرہ لگاتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا, امریکہ کے خلاف. اس لیے کہ کرپشن کے کیسز میں تو خاص 190 ملین پاؤنڈ توشہ خانہ سے ایشٹرے بھی اٹھا کے لے گئے, اور نعرے لگانے ہیں کرپشن کے, تو وہ نہیں لگاتے. چلے وہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں, دیکھتے ہیں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.